الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبداللہ من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے موضوع کے ساتھ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس موضوع کے ساتھ جو سرور کونین کے ہم محسن اور ان کی زندگی بیان کر رہے تھے، آج اس کی 8ویں قسط پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کا دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ تھا وہ جب شروع ہوا تو اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سرور کونین کی جو نبوت والی جو زندگی ہے یہ 23 سالہ ہے۔ آپ کی مکی زندگی جو ہے یہ تقریباً 13 سال پر محیط ہے، اور مدنی زندگی جو ہے یہ 10 سال پر محیط ہے، تو یہ تقریباً 23 سال بنتے ہیں سرور کونین کی نبوت میں۔ ناظرین کرام، جب اللہ رب العالمین نے پہلی وحی اتاری تو اس کے بعد جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی کا خوف اور وحی کی جو بے چینی تھی، جب وہ چھٹ گئی، وہ ختم ہو گئی، تو اب اگلا مرحلہ جو تھا، جس مرحلے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تیار کرنا تھا اور آگے اس سلسلے کو چلانا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں سورۃ المدثر میں فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے، اے اوڑھنی اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے۔ سامعین کرام، الفاظ پر غور کریں۔ الفاظ جو ہیں وہ مختصر ہیں لیکن جامعیت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں۔ یعنی سرور کونین کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ جو پہلی آپ کی زندگی تھی، اب اس سے آپ کی مختلف انداز میں آپ کی جو ہے زندگی شروع ہونے والی ہے۔ بس راحت کو، آرام کو، بستر کی جو گرماش ہے سردیوں میں، اس کو، راحت کو اور سکون کو ذرا اس کو ترک کر دیجئے اور اٹھیے اور آگے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیجئے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ کس بات سے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرائیے اور جنت کی بشارت دیجئے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ مذہبی طور پر جو مکہ المکرمہ تھا یہ عرب کا ایک مرکز تھا، اور قریش کے قبائل جو تھے یہ خانہ کعبہ کے محافظ تو تھے، لیکن بتوں کے پجاری بھی تھے اور بتوں کے نگہبان بھی تھے۔ تو اس لیے یہ دعوت و تبلیغ کا جب حکم ہوا تو یہ بہت مشکل کام تھا کہ اس گڑھ کے اندر جہاں پر یہ شرک، بدعات، کبھی قسم کی روایات اور یہ سلسلے جو شروع تھے، اس کے اندر جو ہے یک مشت اور فی الفور اس دعوت کو سٹارٹ کرنا، شروع کرنا، یہ ایک بہت بڑا مشکل کام تھا۔ چنانچہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک چھپ کے خفیہ طور پر یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دی کہ جو معاشرے کے اندر سرور کونین کو پتہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں ان سے بات کروں گا تو یہ اس کی تصدیق کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے سرور کونین پر ایمان لانے والی جو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی،
انہوں نے سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لایا۔ اس کے بعد سرور کونین کا جو غلام تھا زید بن حارثہ، انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اس کے بعد بچوں میں سے حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سرور کونین پر ایمان لایا جب وہ بچے تھے اور رسول کریم کی زیر کفالت تھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لیا، اور یہ سب خفیہ طور پر یہ دعوت و تبلیغ کا کام اور سلسلہ جاری تھا۔ کیوں کہ ابھی اس کو دعوت کو سر عام نہیں کر سکتے تھے، تو یہ خفیہ طور پر۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا تو انہوں نے اپنے طور پر خفیہ تبلیغ شروع کر دی، اور چونکہ یہ ایک بہت بڑا مقام اور شرف رکھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاشرے کے اندر، مکے کے اندر، تو ان میں سے ان کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور اسی طرح دیگر جو بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ جب یہ ایک تقریباً 45 لوگوں کا گروپ، 40-45 لوگوں کا گروپ بن گیا جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اور انہوں نے بھی اپنے طور پر جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام خفیہ طور پر شروع کر دیا۔ اور یہ جو ایمان، یہ 40-45 لوگ جو ایمان لائے تھے، یہ مختلف قبائل سے تھے، یعنی ایک گلدستہ تھا مختلف قبائل کا۔ تو یہ ایک اللہ کی ایک نصرت تھی کہ مختلف قبائل سے ان کو، یعنی ایک جمعیت مختلف قبائل سے ملی، اور اس کو ایک قسم کی طاقت ملی مختلف قبائل سے۔ اب جب یہاں پر سلسلہ پہنچا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ اب، یعنی یہ 3 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب آپ جو ہے کھلے عام جو ہے وہ دعوت دیجیے، اور سب سے پہلے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور قرابت داروں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا یہ حکم نازل ہوا تو انہوں نے کوہ صفا پر جا کر ایک بلند آواز میں آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ اب یہ عرب کے اندر ایک مشہور کلمہ ہے کہ جب اس قسم کی صبح آواز لگائی جاتی تھی تو قبائل والے یہ سمجھ جاتے تھے کہ دشمن کا کوئی حملہ ہو رہا ہے، تو یہ آواز دے رہی ہے۔ جب یہ آواز لگائی تو قریش کے تمام قبائل جو ہیں وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو سرور کونین نے فرمایا کہ اگر میں تم سب لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جو ہے وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ یقین کرو گے اس بات پر؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور صادق پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم یقین کریں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی نذیر لکم بین یدی عذاب علیم، تو سن لو، پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور میں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور اللہ کی جو ہم ثنا توحید ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں تمہارے لیے، اور تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ تم اس اللہ کے دین پر آ جاؤ، اور میری نبوت جو ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ۔ اس پر باقی تمام تو خاموش رہے، لیکن ابو لہب فوراً بولا، اور اس نے کہا کہ تباً لکا یا سائر اليوم اما جماعتنا الا لہذا۔ اب میں وہ الفاظ جو ابو لہب نے ادا کیے تھے وہ میں یہاں پر میں ان کو استعمال نہیں کر رہا، پر اس نے یہ کہا کہ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے یہاں پر جمع کیا تھا؟ اب وہ الفاظ میرے منہ سے نکل نہیں رہے جو اس نے استعمال کیے۔ اب میں جو آگے جب میں اس کو میں پڑھوں گا، قرآن کی آیت پڑھوں گا، تو آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ الفاظ کیا ہیں۔ تو جب اس نے یہ الفاظ استعمال کیے
تو اللہ رب العالمین کو اس کے الفاظ پسند نہ آئے تو اللہ رب العالمین نے فوراً اللہ پاک نے وہی اتاری اور آیت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو بھی مر جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو آگے جو اسی طرح جو آخر تک جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی اور ابو لہب جو تھا اس پر ایک قسم کا کار ٹوٹا اللہ کی طرف سے، اور جو الفاظ اللہ رب العالمین نے اتارے اور وہ ذلیل اور رسوا اور خوار ہو گیا اور اپنی ساری زندگی باقی اس کی خواری میں گزری۔ اب جب یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کا تیسرا حکم آیا نازل ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے میرے نبی، اب جو آپ پر حکم اتر رہا ہے، جو آپ کی طرف احکامات اب آ رہے ہیں، ان کو کھول کھول کر بیان کیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اپنے منہ پھیر لیجئے۔ تو یہ وہ تھا سلسلہ کہ جب پہلے 3 سال تو چھپ کر دعوت تبلیغ کا کام جاری تھا، اب علی الاعلان جو ہے وہ کام شروع ہوا اور جاری و ساری ہوا، اور تمام جو تھے وہ لوگ جو تھے اب اس کے بعد جوگ در جوگ جب یہ کھلے عام ہوئی تو خواتین میں سے اور مردوں میں سے تمام جو ہے نا وہ اسلام کی طرف آنے لگے، اسلام قبول کرنے لگے۔ جب قریش نے جو کچھ دیکھا تو قریش جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو تم جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ جھوٹے ہیں، یہ نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم جن کو حاجت روا مشکل کشا کہتے ہو یہ تو خود کوئی منہ سے بات نہیں کہا سکتے، تم ان کو کیسے حاجت روا اور مشکل کشا تم مانتے ہو، ان کو کہتے ہو؟ تو یہ بات قریش کفار کو یہ بری لگی کہ اس نے ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو اس نے چیلنج کیا ہے، تو یہ سب اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، کیونکہ اس نے ہمارے خداؤں کو چیلنج کیا ہے، اور اس نے ہماری جو ہے خداؤں کو چیلنج کیا ہے، اور چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے جو باپ دادا کا جو دین تھا، ہم جو دین تھا اس کو اس نے چیلنج کیا ہے، لہذا آپ ہمارے اور اس کے درمیان سے آپ ہٹ جائیے اور پھر ہم جانے اور یہ جانے۔ اور پھر اسی طرح سرور کونین کو پیشکش کی گئی، لالچ دی گئی، دولت کی لالچ دی گئی، ان کو سرور کونین کو کہا گیا کہ آپ عرب کی کسی خوبصورت ترین اگر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم آپ کی شادی کروانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو جو دولت چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے اس دین کو آپ برا بھلا نہ کہیں، ہمارے خداؤں کو جو جھوٹے خدا ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں، آپ ہمارے دین کو چیلنج نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ واللہ لو وضع الشمس بیمینی والقمر بشمالی واللہ لن اترک دعوت اسلامیہ الی دین اللہ الحنیف، خدا کی قسم اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو، تو میں پھر بھی اللہ کی دعوت اور اللہ کی تبلیغ اور اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کی توحید کو میں کبھی ترک نہیں کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو سامعین اکرام، یہ تھا اجمالی میں نے یہ جو بیان کی، تو یہاں تک ابھی رکتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ جب لمبی ہو جاتی ہے تو آپ کو سننے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میرے فیس بک پہ کوئی آپ کی ویڈیو میری مس ہو جاتی ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جو بالترتیب پارٹ وائز وہاں پر ساری میری ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیا کریں۔ میرا یوٹیوب چینل کا جو ہے وہ لرن عربک ود ڈاکٹر راجہ ذوالفقار کے نام سے ہے، آپ گوگل اس پہ جائیں، سرچ کریں اور اس پہ میرے ساتھ ایڈ ہو جائیں تاکہ میری ہر ویڈیو جب میں ہو وہ خود بخود آپ کے پاس وہاں پر آ جائے۔
लर्न अरेबिक विद डॉक्टर राजा जुल्फ़िकार के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उस पे आ जाएं। अगर आप ये मिस होगी, वहाँ पर मेरी बिल तरतीब तमाम जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ पर आपको मिलेगी। तो इसके साथ में अभी आज के जो टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ, और इंशाअल्लाह अगले इसी टॉपिक को हम जारी सारी रखेंगे। और अभी फिल वक्त जो है ये टॉपिक दरूद सलाम यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम की अहमियत, फजीलत, उसकी बरकतें हैं, ये असल में वो मौजू है, लेकिन ये ज़िम्नन उससे पहले सरवर कौनैन की ज़िंदगी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि हम दरूद सलाम पढ़ते हैं सरवर कौनैन पे, नबी अलैहिस्सलाम पे, लिहाजा जिस पे हम दरूद पढ़ते हैं पहले उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।